زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول بنا لیں۔ روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ کسی کی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو۔ اختلاف اس کی شخصیت کا ایکس رے کھینچ کر آپ کے سامنے پیش کر دے گا۔ توبہ کا خیال آنا خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے۔ توکل یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت سے ہٹ کر تقدیر الہی پر راضی رہے۔ قرآن پاک پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دل کی شفا ہے۔ ایک بندہ خاردار ٹہنی کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹانے کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا اکٹھے کھایا کرو کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری گفتگو کا روح پر۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھو ذلیل کر کے رکھ دیں گے، اور خدا کے پیچھے بھاگو وہ تمہیں گرنے سے پہلے ہی تھام لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہجد پڑھا کرو، بلا شبہ وہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت ہے۔ زندگی بچپن کی طرح پھر نہ مسکرائی، میں نے مٹی بھی جمع کی، کھلونے بھی لے کے دیکھے۔ 25 سال کی عمر تک ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ 50 سال کی عمر تک اسی ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور 50 سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ انسان جیسا خود ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ تم دنیا دار ہو اس لیے دوسروں کو بھی دنیا دار سمجھتے ہو۔ انسان اپنی حالت پہ دوسروں کو قیاس کرتا ہے۔ جس کا سر چکرائے وہ گھر کو گھومتا محسوس کرے گا۔ کشتی میں سوار انسان سمجھتا ہے کہ کنارہ بھی چل رہا ہے۔ سکون کا خواہش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سکون کا تعلق اللہ کے فضل کے ساتھ ہے، اس کی مہربانی کے ساتھ ہے۔ وہ جب کبھی کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اس پر سکون نازل کر دیتا ہے۔ زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی وہ دھکا ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اگر وہ شخص آپ کا ہاتھ فوراً نہیں چھوڑتا تو سمجھ لیجئے کہ آپ ایک پر اعتماد شخص سے مل رہے ہیں۔ خود بخود چھوڑ گئے ہیں تو چلو ٹھیک ہوا، اتنے احباب کہاں ہم سے سنبھالے جاتے۔ ہم بھی غالب کی طرح کوچہ جانا سے محسن، نہ نکلتے تو کسی روز نکالے جاتے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ شیطان اتنا بڑا گستاخ تھا کہ اس نے سیدھا خدا کو کہہ دیا کہ میں نہیں کرتا سکتا، اور مردود ہو گیا۔ اور خدا اتنا بڑا سیکولر ہے کہ اس نے اختلاف رائے پر شیطان کو مارا نہیں، بلکہ مہلت دی کہ اپنے نظریے پر لوگوں کو قائل کر سکتا ہے تو کر لے۔ لیکن یہ خدا کے ماننے والے پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہیں۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ دنیا میں آپ کہیں بھی قدم رکھیں مگر یہ جانتے ہوئے کہ جہاں آپ کے والدین کی عزت نہ ہو پیچھے ہٹ جائیں۔ جس گھر میں خاص طور پر آپ کی ماں کو عزت کی نگاہ سے نہ دیکھا جاتا ہو، عزت نہ کی جاتی ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہی ہوں، چھوڑ دیں۔ وہ کبھی آپ کے سگے نہیں ہو سکتے جو آپ کے والدین کو اچھا نہیں جانتے۔ دنیا کے عارضی رشتوں کے لیے اپنے ماں باپ کو ناراض ہرگز نہ کریں۔ اگر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، بہتان اور تہمت نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔
مذہبی اور روحانی ہونے میں بڑا فرق ہے، کیونکہ بہت سے لوگ مذہبی رسومات پہ سختی سے کاربند رہتے ہیں مگر ان کے وجود سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ روحانیت مخلوق کی خدمت کا نام ہے۔ زندگی کے بہترین دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملے گا کہ اچھا زمانہ گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں، حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو آج گزر رہا ہے۔ درود پڑھتے ہوئے آنکھیں نم ہو جائیں تو سمجھو حاضری ہو گئی۔ یاد رکھنا، اللہ کریم جب آنسو عطا فرمائے تو آنسوؤں کو انسانوں کے سامنے رائیگاں نہ کرنا، آنسوؤں کو دن کی روشنی سے بچانا اور انہیں رات کی تاریکی میں استعمال کرنا، اور یہ چراغ نصف شب کو جلانا ضرور، کیونکہ یہ چراغ آپ کے لیے ایک بہت ہی روشن مستقبل ہے۔ یہ وہ دیے ہیں جو تجھ کو تیرے مقام سے آشنا کریں گے، یہ ایسے قیمتی چراغ ہیں۔ قبر میں جاؤ گے تو اچانک ایک چراغ جل جائے گا، آپ سوچو گے کہ یہ اندھیرے میں چراغ کہاں سے آیا؟ پتہ چلے گا کہ جو تو نے فلاں آدمی کے ساتھ نیکی کی تھی یہ اس کا چراغ بن گیا ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو وہ چراغ بن جائے گا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چراغاں ہو جائے گا۔ مرنے والا کب مرتا ہے؟ جب اسے یاد کرنے والا مر جائے۔ اگر یاد کرنے والا زندہ ہے تو مرنے والا مر ہی نہیں سکتا۔ پھر مرنے والا سلامت ہے۔ کب سلامت ہے؟ جب یاد کرنے والا زندہ ہے۔ وہ جنہیں زندگی میں یاد کرنے والے بھول گئے ان سے پوچھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس دنیا میں سب کچھ ملتا ہے، لیکن اگر کمی ہے تو ایسے انسانوں کی جو بیک وقت مخلص اور ذہین ہوں۔ اپنے دل سے کدورت کے داغ صاف کرنے والا پرسکون رہے گا۔ اپنی زندگی کو کسی کا احسان سمجھنے والا پرسکون رہتا ہے۔ زندگی کے متلاطم سمندر میں سکون قلب ہی عافیت کا ایک جزیرہ ہے، اور نصیب والے ہی اسے دریافت کرتے ہیں۔ میں نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی، میری صرف ایک خواہش ہے، دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت منظر دیکھنے کی۔ رات کا وقت ہو، سامنے کعبہ ہو، بارش برس رہی ہو، میرا سر سجدے میں ہو اور میں روؤں، اتنا روؤں کہ میرے سارے گناہ مٹ جائیں۔ میرے اللہ مجھے بخش دے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑا رتبہ ماں باپ اور اساتذہ کا ہے۔ ندامت میں مرنا دراصل بخشش میں مرنا ہے۔ کسی انسان کی غلطی کی وجہ سے اگر آپ نے اس سے نفرت کی تو نفرت کا زہر آپ میں پھیلے گا، اس میں نہیں۔ بے شوق عبادتوں سے شوق کا ایک آنسو بہت بہتر ہے، اور شوق کی ایک نگاہ زندگی کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے۔ عزیزوں کو تو ہم زندگی میں ہی جدا کر دیتے ہیں۔ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم دوست کو چھوڑ دیتے ہیں، بحث کو نہیں چھوڑتے۔ ہم مباحثے جیتنے کی تمنا میں اپنے ساتھی ہار بیٹھتے ہیں۔ اور زندگی بھی تو صحیح کہتی تھی، موت مسئلوں کا حل نہیں ہوتی۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ مظلوم کی خاموشی ظالم کی عبرت کی ابتدا ہے۔ خاموش مظلوم خاموش طوفان کی طرح بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ آپ برداشت کرنا سیکھ جاؤ اور معاف کرنا سیکھ جاؤ تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ تو وہ اللہ کا تعارف کرواتے ہیں۔ اگر اللہ کے پاس جاؤ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرواتے ہیں۔ اس راز کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین سے آواز آسمان کی طرف جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، اور آسمان سے واپس آواز آتی ہے، محمد الرسول اللہ۔ عبادت وہ ہے جو اللہ کی محبت میں کی جائے، پیور اللہ کی محبت میں۔ محبت جو ہے یہ اپنا بدلہ نہیں مانگتی،
اپنا انعام نہیں مانگتی۔ محبت والا یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ میں نے تیری عبادت کی ہے لہٰذا میری دعا قبول فرما۔ محبت صرف محبت ہے، تو اللہ کی عبادت اللہ سے محبت کی وجہ سے کرنا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔